يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي وخلفه وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں، ابھی اس وقت ہمارے ملک میں انتخابی سلسلہ زور و شوروں پر ہے. پارلیمانی انتخابات اور الیکشن ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. اس ماحول کی وجہ سے سیاسی ماحول کافی گرمایا ہوا ہے اور ہر طرح کی باتیں ہر قسم کے لوگوں میں وجود میں آ رہی ہیں. کیونکہ اس دور میں سیاست کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے اور سیاست کے ساتھ جو بدنما اور بدداغ چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے سیاست کا لفظ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ بعض انسان تو اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ آج کی سیاست ایسی سیاست ہے جس کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، ظلم، یعنی جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ سیاست میں پائی جاتی ہیں. اس لیے عقل مند اور سمجھدار انسان تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے اور ان جھنجھٹوں میں پڑنے سے الگ تھلگ رکھنے کو ہی عقل مندی سمجھتا ہے. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس سیاست کا دین و مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ سیاست جیسی چیز جو گندی چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں اور آ گئی ہیں، یہ چیزیں اور دین و مذہب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لہٰذا لوگوں نے اپنا یہ نظریہ بنا لیا کہ سیاست اور حکومت کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں سیاست کے متعلق کچھ چیزیں بتاؤں کہ سیاست کا دین و مذہب سے تعلق ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو انسان سیاست میں آتا ہے تو سیاست میں آنے سے پہلے جو کچھ باتیں اس کی ہوتی ہیں، جو کچھ وعدے اس کے ہوتے ہیں، جو پلانے کے اس کی ہوتی ہیں، سیاست میں آنے کے بعد بالکل اس کا اپوزٹ اور الٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان بدل جاتا ہے. اور لوگوں کو دھوکہ یوں بھی لگا ہے کہ بھئی دنیا کی تمام برائیاں سیاسی لوگوں میں اور سیاست میں پائی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور حکومت کیا تھی، اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ تو روحانی پیشوا تھے. آپ کا کام سیاست کرنا اور حکومت کرنا تھوڑی تھا. آپ کا کام تو لوگوں کے دلوں پر محنت کرنا تھا، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنا تھا.
ان کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا تھا، ان کو برائیوں سے نکالنا تھا، ظلم و زیادتی کو اس دنیا سے ختم کرنا تھا۔ یہ سارے کام کس کے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے وہ روحانی کام تھے، تو روحانی کاموں کا اور سیاست کا، یعنی کہ سیاست میں جو چیزیں داخل ہو گئی ہیں ان چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اس طرح سے لوگوں کو دھوکا لگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے انبیاء پہلے تشریف لائے ان کا بھی یہی روحانی کام تھا کہ وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف لوگوں کو بلاتے، ظلم و زیادتی کو دنیا سے ختم کرتے، جتنی برائیاں دنیا میں ہوتی وہ ساری کی ساری برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی نبی انتقال کر جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد دوسرا نبی بھیج دیتے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ خلفاء۔ آپ نے دو چار کی طرح واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست کون کیا کرتا تھا؟ ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ دیکھو سیاست یہ عربی کا لفظ ہے، سیاست کے معنی ہیں اصلاح ذات، یعنی اپنے خود کی ذات کی اصلاح کرنا، اس کو درست کرنا۔ اصلاح معاشرہ یعنی اپنے معاشرے کو اچھی راہیں فراہم کرنا، اور اصلاح ملک یعنی اپنے ملک کی ترقی کے لیے پلاننگ کرنا۔ ابھی جو سیاست کا عام معنی ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک اور عوام کی خدمت کرنا، ملک اور عوام کے لیے بہترین پلاننگ کرنا۔ یہ سیاست کا کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بیچارہ سیاست کا لفظ اتنا بدنام ہوا کہ جہاں سیاست کا لفظ بولا جائے وہاں انسان اس لفظ سے کیا ہوتا ہے؟ برائیوں کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سیاست یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو استحکام دینا، اس کو مضبوطی دینا، اس کو قائم کرنا۔ ہر اچھے کام کے لیے، ہر چیز کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، اس کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے سیاست کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کون ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو تصور پایا جاتا تھا وہ یہ پایا جاتا تھا کہ بھئی دینی چیزیں اپنی جگہ پر الگ ہیں اور حکومت اور سیاست اپنی جگہ پر الگ ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دے دو، جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دے دو۔ یعنی ان چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں اور بادشاہ وقت کے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں۔ بادشاہ وقت کے احکامات الگ کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو الگ کر دو، ان کو ان کے حساب سے ادا کرو، اور بادشاہ وقت کے احکامات کو اس کے حساب سے ادا کرو۔ یہ تصور دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں میں واضح فرما دیا کہ دیکھو یہ ساری کی ساری سلطنت، یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ الا لہ الخلق والامر، اور حکومت بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بھی کیا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کا معبود ہے، ساری کائنات کا حکیم ہے۔ جو چیزیں آسمان میں پائی جاتی ہیں ان کا بھی معبود کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جو چیزیں زمین کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا بھی معبود کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ساری مخلوق کا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ نے اس اعلان کو ظاہر کیا اور لوگوں کو بتایا تو لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ پر پتھر برسانے لگے، آپ کو اتنی تکلیفیں مکہ مکرمہ کے اندر دشمنان اسلام نے دی کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اس اعلان کو سننے کے بعد کہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور ساری کائنات پر حکومت کس کی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی
عبادت کس کی کرنا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے۔ آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب کے پاس یہ لوگ تشریف لائے اور کہا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں اور ہمیں ایک خدا کی پرستش کی طرف نہ بلائیں۔ آپ نے بلایا، کہا یہ لوگ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مشن سے باز آ جائیں ورنہ یہ اپنی جان کو کیا کریں گے، آپ کی جان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو ایک ایسا کلمہ دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جس کلمے کو کہہ لینے کے بعد ساری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی، عرب کے اقتدار پر بھی تم حاکم ہوں گے اور عجم کے اقتدار پر بھی تم حاکم ہوں گے۔ یہ جملہ سننے کے بعد ابو جہل جو آنے والے لوگوں کا سربراہ تھا، اس نے کہا کہ میرے بھتیجے وہ کیا کلمہ ہے آپ ہمیں بتائیے، ہم کہنے کو تیار ہیں، اس طرح کے 10 کلمے ہم کہہ دیں گے جس کلمے کو کہنے کے بعد میں ساری دنیا کی حکومت ہمیں مل جائے، اس کلمے کو کہنے کے لیے ہم سب کیا ہیں تیار۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کا دبدبہ تھا، ظلم و جور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کے ذریعے ظلم و جور اور زیادتی کو ختم کر کے ایسے لوگوں کو اقتدار دینا چاہتے تھے جو لوگ انصاف پر قائم ہوں، جو لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی کو نافذ کریں، اس کی حکومت کو نافذ کریں، اس کے خلیفہ بن کے اس دنیا کے نظام کو چلائیں۔ ابو جہل کے کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جتنے معبودوں کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو ان معبودوں کی پرستش کیا کر دو، چھوڑ دو۔ ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مختلف اور متفرق معبودوں کی پرستش کو چھوڑ کر کے خدا کی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ڈٹے رہے، دشمنان اسلام کی دشمنیاں اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے جب مکہ کی زمین تنگ ہونے لگی تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ لے لیا، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں رہے۔ دنیا کی یہ تمنا تھی کہ کچھ آپ جھک جائیں، کچھ ہم جھک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب اور ملت کے اندر شرک کی آمیزش کو قبول نہیں کیا، آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر دی۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے اور ہجرت کے ذریعے لوگوں میں یہ پیغام بھیج دیا کہ یہ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں حکومت کس کی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر اپنے نیک بندوں کو حاکم بنائے گا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بنائے گا۔ آپ نے ہجرت کی۔ اب چلے پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں جس ریاست کا قیام کیا اور جس ریاست کو نافذ کیا، وہ ایسی بے مثال حکومت آپ نے قائم کی اس ساری دنیا کے لیے، وہ مثالی حکومت۔ دنیا کے اندر جتنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں پائی جاتی ہیں نا، ملک کے اعتبار سے، خطوں کے اعتبار سے، صوبوں کے اعتبار سے جو ریاستیں پائی جاتی ہیں، اگر یہ حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدینے کی ریاست اور مدینے کی حکومت کی نقالی کر لیں اور اس کو اپنی حکومت میں داخل اور شامل کر لیں، میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، ساری دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے، ساری دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے، ساری دنیا کے اندر امن و امان سے لوگ جینے لگے اور رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ایسی حکومت تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا بندی کے نائب اور ساری امت مسلمہ کے ساتھ مساوات اور اخوت اور ظلم و جبر کا خاتمہ، ان تمام کی تمام چیزوں کو اور اس حکومت کا کیا تھا؟ قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے 4 عملی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے بتلائے اور اس کے ذریعے انقلاب برپا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی حکومت کو اس دنیا کے اندر نافذ کیا۔
سب سے پہلا آپ کا سیاسی عملی پہلو، آپ کو حکم ہوا کہ کفار اور مشرکین کی طرف سے جو کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں آپ کو پہنچتی ہیں، ان پریشانیوں کو آپ کو درگزر کرنا ہے، ان سے اعراض کرنا ہے۔ فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیے، اعراض کیجیے، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور مصیبتوں کو برداشت کیجیے، اس کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا حکمت عملی کا پہلا پہلو۔ دوسرا آپ کا سیاست کا پہلو، آپ کو حکم ہوا کفار اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کیجیے، اس پر صبر کیجیے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ان کو پہنچنے والے تکلیفوں پر، اسی طرح آپ بھی ان کفار اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والے تکلیفوں پر کیا کیجیے؟ صبر کیجیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کا دامن تھاما اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کی، ان کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے کہا صبر کیجیے، جنت کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور مسلمانوں کو خون بہ رہا ہے، آپ نے تلواروں کا مقابلہ کیسے کیا؟ صبر سے کیا۔ یہی اس وقت کی سیاست کا تقاضا تھا، یہی اس وقت کی حکمت عملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ذریعے اس کام کو انجام دیا اور آپ نے صبر کے پہلو کو اور صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تیسرا حکم آپ کو یہ ملا سیاسی طور پر اور حکومت کے لیے کہ اگر آپ کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے کیا کیجیے؟ ہجرت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ لَهُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ منفعت بھی پائے گا اور وسعت بھی پائے گا۔ ہجرت کے لیے چنانچہ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد دوسری مرتبہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن جب کفار اور مشرکین کی دشمنیاں عروج بنائیں اور ان کفار اور مشرکین نے مدینہ منورہ کے اندر کے صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہنے نہیں دیا، وہاں بھی چھاپا مار کارروائیاں، تکلیفیں اور پریشانیوں کا ذریعہ اور سبب انہوں نے بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آپ کی سیاسی عملی حکمت کا چوتھا ہے۔ جب آپ کو اجازت دے دی گئی ہے دشمنان اسلام کے مقابلے میں، اگر یہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ اپنے دفاع کے لیے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بے قصور آپ کے گھروں سے نکالا، آپ کو مارا اور پیٹا، آپ کو ستایا، آپ کے گھروں سے نکلنے پر انہوں نے کیا کیا؟ مجبور کیا، ان لوگوں کے ساتھ آپ دفاعی طور پر کارروائیاں کر سکتے ہیں اور ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 انقلابی پہلو ہیں سیاسی، جن انقلابی پہلوؤں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا اس دنیا کے اندر، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور آپ کی حکومت کو اس دنیا کے اندر نافذ اور قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنیادی طور پر حکومت کرنے کے اصول سکھلائے کہ کس طرح سے حکومت کی جائے گی اس دنیا میں۔ ان دنیا کے لوگوں کو پیغام ہے کہ خدا کا ہوش کے ناخن لے کر کے اور سمجھداری کے ساتھ ظلم و زیادتی سے باہر آ کے، نا انصافی سے باہر آ کے، ظلم و جور کے دامن کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی تمام برائیوں کو اور اپنے مفاد اور اپنے مقاصد کو چھوڑ کر کے اس دنیا کی بہبود اور فلاح کے لیے، اس دنیا کی حفاظت کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکمت کے عملی پہلوؤں کو، ان سیاسی عملی پہلوؤں کو اپنائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے اندر ایک سیاسی نظام دنیا کو دیا، اس نظام کو قائم کیجیے۔ آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر واحد ایک ملک ایسا ہے افغانستان، جس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت نافذ اور قائم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے وہاں حکم چلانے والے اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔
اصل حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے. حکومت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کسی کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں. جو حکومت چلا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، امین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. کہ ہم آپ کو ایک ایسا قانون دے رہے ہیں، ایک ایسا دستور دے رہے ہیں قرآن کی شکل میں کہ جس کی تمہیں اتباع کرنا ہے، جس کے پیچھے پیچھے تمہیں چلنا ہے تو کامیاب ہو جاؤ، اور نادانوں کی بات تمہیں نہیں ماننا ہے، نادانوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایسا دستور اور ایسا قانون دیا کہ جو کہ ساری دنیا کے لیے مسلم ہے. دنیا کے اندر جتنے قانون اور جتنے دستور پائے جاتے ہیں ان کے اندر غلطیوں کے چانس ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن برائیوں کے بھی پہلو ہوتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے قانون پائے جاتے ہیں وہ تجربات کی روشنی میں ہوتے ہیں، مشاہدات کی روشنی میں ہوتے ہیں. اس کے اندر انسان کے شخصی اور ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر قوموں کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں. لیکن جو آفاقی قانون ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ہے، اس کے اندر تمام دنیا کے لوگ برابر ہیں. تمام دنیا کے لوگوں کو یکساں حقوق اس کے اندر دیے جائیں. اس کے اندر غلطی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. وہ سارے دنیا کے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے قانون بنایا گیا ہے. قرآن کریم کی شکل میں وہ دستور تمہیں دیا ہے. ہم تمہیں ایک ایسی شریعت، ایک ایسا قانون دیں گے جس کی اتباع کرنا تمہارے ذمہ کیا ہے؟ لازم اور ضروری. ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها. اور فرمایا اس قانون کو دینے کے بعد جو حدود اور جو پابندیاں تمہیں دی جائیں گی، ان حدود اور پابندیوں میں رہ کر کے تمہیں اس دنیا کے اندر حکمرانی کرنا ہے. خدا را خبردار، ان حدود اور پابندیوں سے تمہیں باہر نہیں نکلنا ہے. یہ بھی اعلان سنا دیا گیا، دل کا حدود اللہ. یہ قرآن کریم جو دستور کی شکل میں اور قانون کی شکل میں تمہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ حد بندریاں ہیں، یہ پابندیاں ہیں. ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا. اپنے مفاد، اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے چکر میں اپنے شخصی اور تشخصی ذاتی مفاد کے اعتبار سے تم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدود کراس کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حدود سے حد تجاوزی کرے گا، فرمایا یہی لوگ کیا ہے؟ ظالم ہیں. ایسے ہی شخص ظالم ہے. ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں بڑی پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں چھوڑتے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے دستور کے بعد قانون سازی کا اور شاعری کا جو حق ہے وہ کس کو ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کو قانون ساز اللہ تعالیٰ نے بنایا، شاعر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آپ کے متعلق فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اپنی منمانی نہ کرو کہ یہ حکم ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اور یہ حکم ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں. فإن اللہ شدید العقاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو کیا انسان دنیا کے اندر حاکم نہیں بن سکتا؟ انسان کو حکومت نہیں ملے گی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایمان والوں کو زمین کے اندر خلیفہ بنانا چاہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے حاکم کے حکم کے اندر رد و بدل نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے حاکم کے حکم کو دنیا کے اندر نافذ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے. اس حکم کے اندر اپنی من مرضی نہیں چلتا. دنیا کی جو نظام حکومت ہے ان کے اندر انسان اپنے حاکم کے نہیں بلکہ اپنی مرضی کی مانتا ہے. دنیا کے اندر بیشتر ممالک ایسے پائے جاتے ہیں جن کے اندر جو بھی بڑا لیڈر اور حاکم ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے قانون بناتا ہے، اپنی مرضی سے قانون توڑتا ہے، اپنی مرضی کی چلاتا ہے، کسی کی اس دنیا کے اندر نہیں سنتا. بس وہ حاکم ہے، وہ اس ملک کا مالک ہے، وہ اس ملک کا منسٹر ہے، تو سارے حکمران اس کے ماتحت ہیں. ان سارے لوگوں کی بغیر سنے ہوئے جو اس کی مرضی میں آئے گی، جو اس کے من میں آئے گا، جو اس کا دل چاہے گا، وہ سارے ملک کے اوپر اپنی من مرضی کو کیا کرے گا؟ مسلط کرے گا. اسلام نے اس راستے کو پہلے دن سے ہی بند کر دیا کہ نہیں، یہاں تمہاری من مرضی چلنے والی نہیں ہے، یہاں مرضی اللہ کی چلے گی، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. تم ان احکامات کو چلانے میں، اس کے احکامات کے
حکومتیں بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد قانون سازی کا جو حق ہے وہ بادشاہ وقت کا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت کرو، اس کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ اور حاکم وقت بھی وہی قابل قبول ہے اور اس کا بھی وہی حکم قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، جو کہ شریعت کی پابندی ہو اور اس کے حدود میں ہو۔ اگر شریعت کے باہر کوئی حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر کوئی حکم ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی والے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ بادشاہ وقت ہی نہ ہو۔ حالانکہ آپ نے فرمایا بادشاہ وقت کی بات کا ماننا اور اس کا سننا تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ بادشاہ وقت جو تمہیں حکم دے گا، جو بات تم سے کہے گا، اس کو تمہیں سننا بھی پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا، چاہے وہ بات تمہیں پسند آئے یا پسند نہ آئے۔ لیکن اگر وہ کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو نہ تمہارے اوپر سننا واجب ہے اور نہ ہی اس بات کا ماننا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں مخلوق کی اور بادشاہ وقت کی کوئی فرمانبرداری اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد بادشاہ وقت کی بات کا ماننا تمہارے ذمہ کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ اس کو قانون سازی کا حکم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تو پوچھا کہ تم وہاں کیسے حکومت کرو گے اور لوگوں کے درمیان کس طرح سے فیصلے کرو گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اس حکم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر تلاش کروں۔ فرمایا اگر وہ حکم تمہیں قرآن کریم میں نہیں ملا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کروں گا۔ فرمایا وہاں بھی نہیں ملا تو فرمایا میں اجتہاد کروں گا، لوگوں سے رائے مشورہ کروں گا کہ اس کے متعلق شریعت میں کیا رہبری اور کیا رہنمائی کی گئی۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت اور شورا کا نظام قائم کیا۔ بتلایا آپ نے کہ حاکم وقت اپنی مرضی سے کوئی حکم نافذ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے اپنے عوام سے اور اپنے گورنروں سے اور اپنے مشیروں سے مشورہ کرے گا، اس سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ وہ امرهم شورا بینہم، کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے دے پائیں گے۔ آج کا جو نظام حکومت ہے اس کے اندر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جس پارٹی کی حکومت ہے وہ پارٹی اپنی مرضی سے جو چاہے قانون پاس کر دے۔ اس کے جو ممبر ہیں وہ ممبر بھی چون چرا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس قانون سے اتفاق نہیں رکھتے، بلکہ اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قانون ملک اور عوام کے لیے مفید نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پارٹی کے خلاف جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو پارٹی سے برخاست کر دیا جائے۔ یہ دنیا کا نظام حکومت۔ اسلام کا نظام حکومت یہ ہے کہ بادشاہ وقت اپنی عوام سے اور اپنے متعلقین سے اور اپنے مشیروں سے مشورہ کرے گا کہ ہم یہ قانون بنانا چاہتے ہیں، یہ قانون سازی ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ قانون ہم نے بنانے کا ارادہ کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ان سے مشورہ کرے گا، بغیر مشورے کے قانون نہیں بنا سکتا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام حکومت کیا، یعنی سیکھو ہم سے حکومت کیسے کی جاتی ہے، سیاست کیسے کی جاتی ہے، ملک کیسے چلایا جاتا ہے، عوام کے ساتھ کیسے خیر خواہانہ برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سکھایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی کے ذریعے بتلایا کہ عوام کے درمیان انصاف قائم کیا جائے گا، چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ حکومت چلانے کے لیے سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، انصاف قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ یعنی اگر کسی قوم سے کسی مذہب سے تمہیں دشمنی ہے تو وہ دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انصاف کرنا پڑے گا۔ اگر تم حاکم وقت ہو تو تمہارے ذمہ یہ لازم ہے کہ
کا विकास सबका विश्वास, बल्कि उसके ऊपर कायम रहो, लोगों के साथ करके दिखाओ, लोग तुमसे मुतमईन हो, लोग तुमसे मुत्तफिक हो, लोगों को तुम्हारे ऊपर एतमाद हो, लोगों को तुम्हारे ऊपर भरोसा हो कि जो तुम करते हो वो करके दिखाते हो। चाहे तुम्हारा जो भी मजहब हो, तुम्हारे मुल्क में जो भी मजहब मानने वाले रहते हो, हाकिम वक्त अगर तुम बने हो तो तुम्हें ये हुक्म है परमात्मा की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कि तुम अपने आप को इंसाफ पर कायम रखो, ना इंसाफी तुम्हें नहीं जचती है हाकिम वक्त होने की वजह से। ये हमें हमारे इस्लामी सियासी निज़ाम हुकूमत ने सिखलाया है कि सारे लोगों के साथ क्या करना है, इंसाफ। आपने हज्जतुल विदा के मौके पर तमाम दुनिया के लोगों ने खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर फरमाया तुम्हारा खून आपस में एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम्हारी जानें आपस में एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम्हारा माल आपस में एक दूसरे के ऊपर हराम है, और तुम्हारी इज्जत आबरू एक दूसरे के ऊपर हराम है। जिस तरह से आज के दिन की हुर्मत है, जिस तरह से इस शहर की हुर्मत है, जिस तरह से इस महीने की हुर्मत है, इस तरह से ये तमाम चीजें तुम्हें आपस में एक दूसरे के ऊपर हराम। क्या मतलब? आपने फरमाया कि ये जो शहर है ना मक्का मुकर्रमा, बड़ा एहतराम के काबिल शहर है। ये जो महीना है हज्जतुल विदा का महीना, ये जो महीना है ज़िलहिज्जा का महीना, ये बड़ा काबिल एहतराम महीना है। इस महीने में ये जो नबी तारीख का दिन है, अरफा का दिन, ये बड़ा काबिल एहतराम और अज़मत वाला दिन है। जिस तरह से इस दिन का एहतराम है, जिस तरह से इस महीने का एहतराम है, जिस तरह से इस शहर का एहतराम है, इसी तरह से तुम्हें आपस में एक दूसरे की इज्जत का भी एहतराम करना है, तुम्हें इसी तरह से एक दूसरे का जान का भी एहतराम करना है, तुम्हें इसी तरह से एक दूसरे के माल का भी एहतराम करना है, तुम्हें इसी तरह से एक दूसरे की इज्जत और आबरू का भी एहतराम करना है। ये पैगाम सारी दुनिया को आपने सुना दिया। ये इस्लाम का सियासी निज़ाम है, ये इस्लाम का सियासी निज़ाम हुकूमत है कि सारी दुनिया में बसने वाले लोगों का एहतराम किया जाएगा, उनकी जान का एहतराम किया जाएगा, उनके माल का एहतराम किया जाएगा, उनकी इज्जत और आबरू का एहतराम किया जाएगा। और एक और चीज इस्लामी निज़ाम हुकूमत में जो है वो है जानों का तहफ़्फ़ुज़, कि तमाम रहने वाले शहर वासियों की जान की हिफाजत की जाएगी, उनकी कैद की जाएगी कि उनको किसी तरह का जाने नुकसान ना हो। और आपने बराबरी का एक ऐसा पैगाम दिया, मुसलमान का ऐसा पैगाम दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब आपकी हुकूमत में रहने वाले सब बराबर हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़े हो, जो भी हो। तुम्हारे हुकूमत में रहते हुए कोई बड़ा हो, कोई छोटा नहीं है, सब तुम्हारे लिए क्या है, बराबर है। सब लोगों को बराबर का हक दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक सियासी निज़ाम कायम करके, सियासी निज़ाम बना करके इस दुनिया को ये पैगाम दिया कि हुकूमत चलाने के लिए तुम्हें इन निज़ामों को फॉलो करना पड़ेगा, इन निज़ामों की पाबंदी करना पड़ेगी, वरना तुम दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम नहीं कर सकते। सारी दुनिया अमन की बात करती है लेकिन अमन कायम कोई नहीं करता है। सारे लोग हक चाहते हैं लेकिन हक अदा करना कोई नहीं चाहता है। सारे लोग आवाज लगाते हैं कि फला का हक दो, फला का हक दो, फला का हक दो, लेकिन हक अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी को पढ़िए। आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हो, जिस हुकूमत से ताल्लुक रखते हो, जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, जिस खानदान से ताल्लुक रखते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैसेंजर और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी को पढ़ करके अपनी हुकूमत में उन सियासी जिंदगी को नाफिज कीजिए, उसको कायम कीजिए कि आपने दुश्मनों के साथ क्या बर्ताव किया, अपनों के साथ क्या बर्ताव किया, परायों के साथ क्या बर्ताव किया, दुश्मनान इस्लाम के साथ आपने क्या बर्ताव किया, अहले इस्लाम के साथ आपने क्या बर्ताव किया, मुसलमानों के साथ आपने क्या बर्ताव किया और गैर मुस्लिमों के साथ आपने क्या बर्ताव किया। कम से कम इतना ही आप कर लीजिए कि मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव करना है और गैर मुस्लिमों के साथ क्या बर्ताव करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पढ़िए और पढ़ने के बाद में अपने अपने मुल्कों में इस निज़ाम हुकूमत को नाफिज कीजिए कि ये कैसा निज़ाम हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस दुनिया को दिया कि जिसमें चल करके सारी दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया की हुकूमत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए।